اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم بھی ہے۔ میری تمام سننے والی ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن بڑا بابرکت دن ہے، خوشیوں والا دن ہے، اور اس دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح چھما چھم برستی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اس دن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور بہت ساری احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے، بزرگان دین کا یہ فرمان ہے، اولیاء کرام کا یہ فرمان ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جمعۃ المبارک کے دن اس وقت کو ڈھونڈو جس وقت میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعۃ المبارک کے دن وہ کون سا وقت ہے جس میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ وہ بہت چھوٹا سا اور مختصر سا وقت ہے، یعنی بہت تھوڑا سا وقت ہے جو قبولیت کا وقت ہے۔ اور بعض اولیاء کرام محدثین نے لکھا ہے کہ وہ وقت نماز عصر کے بعد کا وقت ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے زیادہ سے زیادہ آقا دو عالم تاجدار مدینہ سرور کونین محمد مصطفیٰ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جتنا زیادہ آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے، اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے بس آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ چاہے ایک تسبیح پڑھ لیں، چاہے 313 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن درود پاک ضرور پڑھیں۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ درود پاک پڑھنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے رزق اور دولت میں برکت بنتی ہے، رزق اور دولت میں برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسباب پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیبی مدد کے معجزات بھی دکھاتا ہے، وسیلے بناتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے رزق اور دولت بھی بڑھ جاتا ہے، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ درود پاک اندھیری رات میں اندھیرے رستے میں رستہ دکھاتا ہے، روشنائیاں دکھاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر جائز تمنا کو، ہر جائز حاجت کو، ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول فرما لیتا ہے اور خوشی خوشی مقبول فرما لیتا ہے۔ درود ابراہیمی کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، چہرہ اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے پتہ نہیں ہے کون سی کریم یوز کرتی ہے، کون سی ریمیڈی یوز کرتی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ درود ابراہیمی سے جو نور بندے کے چہرے پر آ جاتا ہے، اس نور کی اتنی چمک ہوتی ہے، اتنی زیادہ چمک ہوتی ہے کہ بندے کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے صرف درود پاک پڑھنے سے۔ درود پاک خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کی رضا کے لیے پڑھا جائے تو درود پاک پڑھنے سے ہی بن مانگے ہی رب تعالیٰ حاجات کو پورا کر دیتا ہے، مرادوں کو پورا کر دیتا ہے، چہرے اور دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا ہے۔ اتنی زیادہ برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن چاہے ایک تسبیح، چاہے 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ، جتنی تعداد میں آپ کا دل چاہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے استغفر اللہ یا استغفار جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھنا ہے۔ نماز مغرب سے پہلے آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہیں۔ جو میں تعداد بتا رہی ہوں چاہے اسی تعداد میں پڑھ لیں، اس سے زیادہ پڑھ لیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، جتنی دل لگی کے ساتھ آپ آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، اتنی مرتبہ آپ نے استغفر اللہ یا استغفار بھی ضرور پڑھنا ہے۔ نمبر 3 پہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سورۃ اخلاص 11 مرتبہ ضرور پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ سورۃ اخلاص پڑھیں تو جب اللہ الصمد پر آئیں تو اس آیت پر آ کے اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو، اپنی مشکل کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، مراد ہے، مقصد ہے، اس کا تصور اپنے ذہن میں لائیں کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے مولا ہم اس عمل کو کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اللہ الصمد پہ جب آپ نے پہنچنا ہے تو اللہ الصمد کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد پڑھتے ہی آپ نے اپنے مقصد اور مراد کو اپنے ذہن میں سوچتے جانا ہے، یعنی اس چیز کا تصور آپ نے کرنا ہے۔ اور اللہ الصمد جب 11 مرتبہ پڑھ لیں پھر اگلی سورت کو مکمل کریں، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے صرف 11 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔
11 مرتبہ ہی آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے اور قرآنی آیت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو مشکل وقت میں پڑھی جائے تو رب تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، اور مشکل حالات میں، پریشانی کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں ان کلمات کو پڑھنا سنت بھی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف 11 مرتبہ اپنے مقصد اور مراد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف 11 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنی ہیں۔ 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا سامدو یا سامدو یا سامدو، اور 3 مرتبہ ہی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا۔ اب یاد رکھیے گا، آیت کریمہ کے ساتھ اگر آپ یا ارحم الراحمین بھی پڑھ لیں گے تو یہ مشکلات اور مصیبتوں سے نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب ان کلمات کو پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دو، یعنی مچھلی کے پیٹ کا جو اندھیرا تھا وہ بھی یونس علیہ السلام پر مشکل تھی۔ یونس علیہ السلام نے مشکل سے نجات پانے کے لیے، اندھیرے سے نجات پانے کے لیے، مصیبت سے نکلنے کے لیے جب یہ دعا پڑھی تو انہیں مچھلی کے پیٹ سے رہائی مل گئی۔ تو جب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے تو ساتھ آپ نے یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے 3 مرتبہ۔ یا ارحم الراحمین 1 مرتبہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ کی نظر کرم آپ پر جم جاتی ہے۔ 2 دفعہ یا ارحم الراحمین کہنے سے رب تعالیٰ اپنے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کی مدد کرو، اور 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہنے سے رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو سن لیتا ہے اور آپ کو ہر وہ چیز عطا بھی کر دیتا ہے، غیبی مدد کے نظارے بھی آپ کو دکھا دیتا ہے، آپ کی مشکل اور مصیبت کو ختم کرنے کے لیے اور دعا کی مقبولیت کے لیے وسیلے بنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین بھی ضرور پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، مشکل سے نکلنے کے لیے، مصیبت سے نکلنے کے لیے، بے چینی، مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، دل و دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے اور زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ اس دن رب تعالیٰ کی خاص رحمت برستی ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، مدد طلب کرنے والوں کی مدد کر دی جاتی ہے، اور بندہ جب اللہ کے حضور رو کر دعائیں کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی مشکلات کو بھی آسانی میں بدل دیتا ہے، دعاؤں کو بھی مستجاب فرما دیتا ہے، اور بندہ جو مانگتا جاتا ہے اس کا مقدر بھی بن جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے آپ کو انتہائی آسان عمل بتایا ہے۔ یہ وہ والا وظیفہ ہے جو ہر کسی کو آتا ہے، بچہ پڑھ سکتا ہے، تعداد بھی بہت مختصر ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے آپ کو جو فائدے ہوں گے اور اس عمل کی برکت سے جو معجزات ہوں گے، آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ تو جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو ضرور پڑھیں، ہر جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس عمل کو عادت بنا لیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، صرف جمعۃ المبارک کے دن، اور اس دن یہ عمل کرنے سے رب تعالیٰ دنیا اور آخرت کی اگر آپ کو خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں عطا کر دی، مشکلات، پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارا اور نجات مل جائے، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جب آپ نے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو رب تعالیٰ خوشی خوشی اپنے فرشتوں کے ہاتھ آپ کو ہر وہ خزانہ عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، پیارا سا کامنٹ ضرور کریں۔ آپ لوگوں کا ایک کامنٹ کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہمارا مزید دل کرتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین وظائف اور ویڈیوز لانے کے لیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔